سابق برطانوی جونیئر منسٹر نصرت غنی کا کہنا ہے کہ انہیں صرف مسلمان ہونے کی بنا پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ایک میٹنگ کے دوران ساتھی وزراء نے ان کے مسلمان ہونے پر اعتراض کیا۔ الزامات سامنے آنے پر بورس جانسن نے نصرت غنی کو خط لکھ کر واقعے کی تحقیقات کا وعدہ کیا۔ برطانوی حکمران جماعت اسلاموفوبیا کے الزامات کی زد میں سابق جونیئر منسٹر نصرت غنی نے الزام لگایا ہے کہ انہیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا۔ نصرت غنی کے مطابق 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ایک اجلاس کے دوران ساتھی اراکین نے ان کے مسلمان ہونے پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے برطانیہ کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ نصرت غنی کو 2020 میں جونیئر منسٹر ٹرانسپورٹ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے نصرت غنی کو خط لکھ کر واقعات کی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔ بورس جانسن کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق خط میں نصرت غنی کو واقعے کی شکایت درج کرنے کا مشورہ دیا گیا تاکہ باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر نواز شریف ہیں۔ نواز شریف نے بہادری کی مثال قائم کی ہے، انہیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کے اچھے دن گزر گئے ہیں۔ زبیر عمر لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل نارمل میسج ہے۔ ظاہر میاں نواز شریف پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں اور لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے، کروڑوں لوگوں کے پاکستان سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ ریلیونٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور لوگوں کا جو ورکرز کا جوش جذبہ ہے نا، وہ بالکل مجھے میسیجز دیے ہیں لوگوں نے، وہ میسج ضرور لے کے آیا میں، اور وہ میں دوں گا بھی میاں صاحب کو انشاءاللہ تعالی، کہ لوگوں کا، ورکرز کا، لیڈرز کا، ہر شخص کا، کراچی سے لے کے پشاور، میں تو جتنے لوگوں سے ملتا ہوں ان کی دل کی دھڑکنیں جو ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور پاکستان میں اپنا وہ رول پلے کریں جس کی وجہ سے پاکستان جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکل سکے۔ تو کوئی وہ جو میں اور کوئی چیز اور کوئی پیغام نہیں ہے، بڑا سمپل سا، کہ ایک تو پہلے وہ آپ نے کہا صدارتی نظام کے حوالے سے 2 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں پاکستان میں، اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک قائد اعظم کا جو بھی تھنکنگ تھی، سوچ تھی، وہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم کے مطابق پاکستان کو چلانا چاہتے تھے، اور پھر ہمارا ایک آئین ہے 1973 کا۔ پاکستان کو لیبارٹری نہیں ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کہ کبھی یہ سسٹم آزمایا جائے، کبھی بیسک ڈیموکریسی، کبھی ایوب خان کا، کبھی مجلس شورا وہ ضیاء الحق کی ہے، کبھی پرویز مشرف کی پتہ نہیں روشن خیال والی پتہ نہیں کون سی سیاست۔ یہ کوئی لیبارٹری ہے، اور پاکستان کے عوام نے اس کی پرائز پے کی ہے، ملک تو لخت ہو گیا۔ اب ہم چاہتے کیا ہیں کہ جی ایک آئین بنا ہوا ہے، اس میں اگر کسی نے کوئی ترمیم کرنی ہے اس میں ترمیم، اور بائی دا وے اس میں بھی بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ فیڈرل سٹرکچر چینج نہیں کر سکتے، جو نظام ہے پارلیمنٹری نظام اس کو نہیں چینج کر سکتا پارلیمنٹ بھی، کیونکہ وہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں وہ بائنڈنگ ہے۔ دیکھیں نا، بات بڑی سمپل ہے، جو بھی الزام لگاتا ہے تو بڑا سمپل سا ہے کہ یار آپ یہ جب یہ چھپ چھپا کے بات کرتے، ایک کسی سینئر اس سے ملے تھے اور انہوں نے سب نے اپنی وہ لائلٹی بھی شو کی اور یہ کیا، تو بھائی اگر ہمت ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جب ISPR چیف یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے، تو وہ شیخ رشید کو نہیں اور یہ فواد چودھری کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ کیوں گھسیٹتے ہیں ہمیں۔ آپ جب یہ ریفرنس کر رہے ہیں، سب پورا پاکستان سمجھتے ہیں نا وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب وزراء، اتنے سینئر وزراء ایسی باتیں کریں گے، اور پھر اس کا پھر جواب بھی ہوتا ہے، پھر اس پر بحث بھی ہوتی ہے، پھر اس پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے۔ بٹ اس سے پہلے میں ایک اور چیز، پاناما کے بعد ایک اور ہے پینڈورا باکس، اس میں سٹنگ منسٹرز بھی ہیں، شوکت ترین کا بھی نام ہے، مونے سلائی کا بھی نام ہے، آف شور کمپنیوں کے حوالے سے جنرل بھی ہیں، وہ آیا تھا، ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں، ریٹائرڈ ایئر فورس کے بھی لوگ ہیں۔ 3 اکتوبر کو آیا تھا وہ، اور وہی صاحب لے کے آئے تھے عمر چیمہ جو پاناما کا لے کے آئے تھے۔ آپ نے اس دن کے بعد لفظ سنے کبھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 450 لوگ تھے پاناما میں پاکستانی، اور یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے نواز شریف کا ٹرائل کر لیتے ہیں، حالانکہ نواز شریف کا تو نام بھی نہیں تھا، ان کے بچوں کا تھا،
पहले इनका कर लेते हैं, बाकी 449 कर लेंगे। वो कहाँ है 449? इसका मतलब है कानून के तकाजे, वो उन 449, अगर ये कानूनी था जो मियां नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, तो फिर बाकी 449 को क्यों नहीं आजमाया गया? ये जो पेंडोरा है इसमें क्यों नहीं उनको ट्रायल हो रहा? तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो पॉलिटिकल एक केस था। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो प्रोजेक्ट था कि मियां नवाज शरीफ को फारिग करना है और नून लीग को फारिग करना है और तमाम उम्र के लिए फारिग करना है, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा था और उसके तहत वो पनामा केस चला था और वो उन्होंने किसी न किसी तरह से पूरा करना था और वो पूरा किया। इमरान खान, क्या मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि कोई उनमें कोई सेंस होता है कि जी एक तरफ वो उस दिन भी और उसके बाद भी, जब से ये फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने बोला है, तो रोज़ खड़े होकर वो तकरीरें कर रहे होते हैं ना कि जिस मुल्क में निज़ाम नहीं होगा, जिस मुल्क में करप्शन के खिलाफ जिहाद नहीं होगा। भाई आप अपना, इमरान खान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, 2 सिग्नेटरीज हैं उसमें, इमरान खान और आरिफ अलवी। वो जो 26 अकाउंट्स है ना, उसके 2 सिग्नेटरी हैं, एक सदर मुमलिकत, एक वजीर आज़म, और छुपाए गए, जवाब देने से इनकार कर दिए। और एग्जाम्पल देते हैं, हज़रत उमर से आके पूछा किसी ने कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप तो इनकम नहीं लेते हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? ये इमरान ने ही सुनाई हुई हमें बातें। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे ने बनवा के दिया था। और यहाँ ये कहते हैं कि जी वो अकबर एस बाबर ने जब केस फाइल किया था तो वो पीटीआई का रुकन नहीं था, इसलिए मैं 7 साल से जवाब नहीं दे रहा था। नहीं, इसमें ओपिनियन है, ये तो जाहिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बात ये है कि मियां नवाज शरीफ ने जो फैसला किया, असूली फैसला ये है कि आइन की पासदारी होए, इसलिए नहीं कि ताकि इनको हटा दिया जाए और हम आके बैठ जाएं तो पता चल जाएगा जी आइन मुकम्मल हो गया। आइन की पासदारी का मतलब ये है कि जो भी अवाम की मर्ज़ी से हैं उनके हाथ पाँव ना बंधे हों, फैसला साजी इस्लामाबाद में हो, कहीं और ना हो, और फैसला साजी खुल के हो, चाहे वो रीजनल पीस के हवाले से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, गवर्नेंस के हवाले से हो, इकॉनमी के हवाले से हो, जो भी हो, उस जो हुकूमत अपना मैनिफेस्टो देती है, अवाम के पार्टी मैनिफेस्टो देती है, अवाम के पास जाती है, उसके बेसिस पर वो हुकूमत को इख्तियार मिलता है गवर्न करने का। अकाउंटेबल भी वही सिविलियन हुकूमत होती है, उसने जाके अवाम के पास जवाब देना होता है, तो जवाब इन्होंने देना है, फैसले कोई और कर रहा है। तो मियां नवाज शरीफ सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफ़ा ये चीज़ फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और उसके लिए अगर ये सेक्रीफाइस है तो इट्स वर्थ इट। ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल सही है, तोड़ फोड़ करके तो 90 की दहाई उठा लें आप, उसके बाद उठा लें, 2-2 मिनट में पूरी की पूरी असेंबली का तख्ता हो जाता था, सारे नून लीग से उतर के कहीं और पहुंच गए, या 50s में रिपब्लिकन पार्टी बन गई, एक दिन मुस्लिम लीग थी, दूसरे दिन रिपब्लिकन पार्टी बन गई। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और वो डिपेंड नहीं करती कि एक शख्स होगा कैंपेन में, तो नहीं। मियां नवाज शरीफ चाहे वो लंदन में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे जेल में हो, वो कैंपेन जो है वो रन करने के लिए बहुत से लीडर हैं। सबसे बड़ी मरीम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ है, शाहिद खान अब्बासी हैं, दूसरे लीडर्स हैं। मैसेज तो मियां नवाज शरीफ के ना, वो घर घर पहुंचाना होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मारूफ अदाकार वहीद मुराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब सजाई गई। गुलकार नफीस ने वहीद मुराद पर फिल्माए गए गाने गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। देखिए शौकत डार की ये रिपोर्ट। मेरे ख्यालों में एक सूरत मतवाली, नाजुक सी चमकीली सी, खून सी भोली भाली, रहती है वो कहीं, अता पता मालूम नहीं, खो गोरी ना, खो गोरी ना, खो गोरी ना। माजी के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के नाम एक शाम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब में हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान, साहबजादा आमिर जहांगीर, मियां सलीम, आलिया अफजल, क्रिस्टीना बैकर, अफजल चौधरी और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की और वहीद मुराद को खिराज अकीदत पेश किया। हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान का कहना था कि वो वहीद मुराद पर फिल्माए गए गीत सुनते हुए जवान हुए हैं। साहबजादा आमिर जहांगीर ने भी अपनी यादें ताज़ा की। मुझे took me back, I think about 40, 45 years, 50 years back in my memories. कराची के अंदर एक ड्राइव-इन बना था नेशनल स्टेडियम के पास, उसमें आप ड्राइव जाकर कर सकते थे, माइक अंदर ले लें, कोक वगैरह सब आ रही हैं और आप वॉच करें।
تو وہاں پہ ارمان میں نے پہلے دفعہ دیکھی تھی ان کی. خیر کراچی ایٹ دیٹ ٹائم واز اے بیوٹیفل سٹی. آپ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, بردر سسٹرز کے ساتھ پکچر ہاؤس جاتے تھے. سچ اے بیوٹیفل میموری. یہ آپ نے بہت اچھا ایک ایونٹ کرا ہے, اور ایسے ایونٹس اور بھی ہونے چاہیے جو ہم اپنی پیچھے کی جو اچھی اچھی میموریز ہیں ان کو بھی یاد کریں. آج آپ نے جیسے کہ دیکھا, آج یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ جو ہے آج یہ منعقد ہوا ہے. خاص طور پہ وحید مراد کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا, اور جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وحید مراد اپنے وقت کے ایک بہت ہی زبردست فنکار تھے, بہت ہی زبردست ایکٹر تھے. ان مینی ویز ہی واز اے لیجنڈ, اور بہت ہی اچھا لگا آج ایک طرح کی یوں کہہ لیجئے کہ کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں اور پرانے گانے سن کے بہت ہی اچھا لگا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرامز آئندہ بھی منعقد ہوتے رہیں. انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے کچھ زیادہ موقع نہیں ملا, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ہمارے جو کلچرل پروگرامز ہیں جو ہمارے. وحید مراد کا کون سا گانا آپ کو اپنی جوانی میں پسند تھا؟ میرا خیال میں ان کے تقریباً سارے ہی گانے بہت پسند تھے, جو ابھی جس طرح وہ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, اور اسی طریقے سے کوکورینا اینڈ آل. سو میاں ہم یہی گانے سنتے سنتے جوان ہوئے. چونکہ مادام تصاو کا کنسیپٹ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز, ڈفرینٹ کلچر کی ریپرزنٹیشن ہو. اس حوالے سے اگر ہم مادام تصاو میں کسی بھی پاکستانی لیجنڈ کو رکھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے بیسٹ کلچر ریپرزنٹیشن ہے وہ وحید مراد ہی ہوں گے, جن کی فلمیں آج سے چھوٹے ہوتے سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک وہ ایور گرین ہے. سو دیٹ ول بی ریئلی گریٹ اچیومنٹ. اینڈ اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی ہائی کمیشن کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ وحید مراد کی مقبولیت ان کی وفات کے اتنے عرصے بعد بھی کم نہیں ہوئی. وحید مراد صاحب کے سلسلے میں جو آج ہم نے فنکشن کیا ہے, یادیں تازہ کی ہیں, ان کے لیے ہم بہت ہائی کمشنر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. اور وہ ایک ایسے ہیرو تھے جو پاکستانی خواتین کے بہت فیوریٹ چاکلیٹ ہیرو کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. ہی واز ویری ویل بیہیو, ویری پالشڈ. ہی واز دا اونلی ویل ایجوکیٹڈ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہیرو. اینڈ ان کے جو گانے ہیں, ان کی فلموں کے ان کے لیرکس بہت خوبصورت لکھے گئے تھے, اور وہ اب بھی اتنے ہی پاپولر ہیں اور ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں. جس طرح مادام تصاو میں انڈین سٹارز کا, انڈین فلم سٹار کا, انڈین سپر سٹار کا مجسمہ لگایا گیا, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے, ملینز آف پیپل ان کو فالو کرتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کا جو ایکٹریسز ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, ان کا مجسمہ بھی لگائیں, کیونکہ ان کی بھی اتنی ہی بڑی فین فالوئنگ ہے. اور پوری دنیا میں وحید مراد جیسے شخص کو, جس کو چاکلیٹ ہیرو کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے, آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرتا ہے. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مادام تصاو کی انتظامیہ سے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے سپر سٹار وحید مراد کا مجسمے کو ادھر لگائیں. تقریب میں معروف گلوکار نفیس نے وحید مراد پر گائے شہرا آفاق گیت بھی گائے. شرکا کا کہنا تھا کہ آج بھی وحید مراد لاکھوں پرستاروں کے دل میں زندہ ہیں. پی ٹی آئی یارکشائر اینڈ ہیمبر کے سابق صدر چودھری طارق حسین اور ساتھیوں نے برطانیہ میں آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا مشیر مقرر ہونے پر چودھری محمد مالی کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس تقریب میں پی ٹی آئی کے مقامی کارکنوں اور دیگر سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شفقت مرزا کی یہ رپورٹ. پی ٹی آئی یارکشائر اینڈ ہمبر کے سابق صدر چودھری طارق حسین اور ساتھیوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس کے مہمان خصوصی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے برطانیہ میں مشیر چودھری محمد مالک تھے، جبکہ تقریب میں مقامی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مہمان خصوصی نے مبارکباد دینے والے اہلیان شیفیلڈ اور رودرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری تک نہ صرف پہنچائیں گے بلکہ انہیں فالو اپ بھی کریں گے. جو پریکٹیکل جو سجیشن ہے اسے تو انشاءاللہ میں ضرور پروسیڈ کروں گا، اسے فالو اپ کروں گا. میرا کام ہے میں اپنے لیڈر بیرسٹر سلطان محمود جو پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر کے ان تک پہنچاؤں، اسے فالو اپ بھی کروں. ماشاءاللہ جی الیان نے
शफील्ड रादरम के सब वासियों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है आज, मैं इसके काबिल नहीं था, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। मेजबान चौधरी तारक हुसैन की निजामत में होने वाली इस तकरीब से खिताब करते हुए रौद्रम के साबिक काउंसलर चौधरी मारूफ हुसैन MBE, हाजी गुलाम नबी, मास्टर औरंगजेब, आबद मुगल और दीगर ने चौधरी मोहम्मद मालिक को सदर आजाद कश्मीर का मशीर बनाए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बरतानिया में तहरीक आजादी कश्मीर के मुतहर्रिक रुकन को अपना मशीर मुकर्रर करना बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का काबिल सत्ताइश फैसला है। उन्होंने कहा कि चौधरी मालिक न सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एक दरीना और मुखलस साथी हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने और उनकी अदायगी में किसी गफलत या मसलहत को आड़े न आने देने वाली शख्सियत के मालिक हैं। चौधरी मोहम्मद मालिक साहब क्योंकि बहुत पुराने दस्ते राज थे बैरिस्टर महमूद चौधरी के, और सियासत का में उनका एक अहम मुकाम है UK की सियासत में। वो एक अरसा दराज से PTI नॉर्थ जोन के सदर हैं, PTI कश्मीर के, और उनको जो ये ओहदा मिला है ये हमारे लिए बहुत खुशी की मुकाम है कि एक ऐसे इंसान को ओहदा दिया गया जो इसका मुस्तहिक था, और इस पर हम सदर आज़ाद रियासत जनाब बैरिस्टर महमूद चौधरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बेहतरीन इंतखाब किया है, और उनका ये इंतखाब है जो ये हमारे लिए उनके ये फैसला काबिल तहसीन है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जनाब चौधरी मोहम्मद मालिक साहब जो पहले भी हमारे कश्मीरी के ओवरसीज़ के जो मसाइल थे काम करते थे, अब बढ़ चढ़ कर वो इसको मसले को जो ओवरसीज़ के मसाइल हल करेंगे। I would like to congratulate Chaudhry Malik Sahab for becoming the advisor of Barrister Sultan Mahmood Chaudhry in England. I think it's a well-deserved position for him because he's a dedicated supporter for PTI and Barrister Sultan Mahmood Chaudhry Sahab. Also, this will also encourage other PTI workers to work hard, and it will encourage them to work hard for the people of Azad Kashmir and for the people of Pakistan. And once again, I would like to congratulate Chaudhry Malik Sahab. All my duas are with him. Inshallah, he'll be successful. हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने चौधरी मालिक साहब का इंतखाब किया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर चौधरी मालिक साहब का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी कम्युनिटी से ढका छुपा नहीं है, और चौधरी मालिक साहब डिज़र्व करते थे, इसलिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बहुत अच्छे इंसान का इंतखाब किया। हम तवक्को करते हैं कि चौधरी मालिक साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मैं चौधरी मालिक साहब को और जितने भी बैरिस्टर साहब के ओवरसीज़ मशीर बने उन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके मसले जो है कश्मीर में उजागर करेंगे, और उनके मसले जो भी जायज़ मुतालबात होंगे, मसाइल होंगे, वो हल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि बरतानिया में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमेशा से ही मुतहर्रिक किरदार अदा करने वाले चौधरी मालिक को सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से बरतानिया में अपना मशीर मुकर्रर करना एक ऐसा खुशाइंद फैसला है जिसके लिए तमाम कारकुन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के शुक्रगुजार हैं। शफकत मिर्जा, दुनिया न्यूज़, शेफील्ड। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी होटल में पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास अकरम शेख की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तंजीम के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील के लिए देखिए फरीद अंसारी की रिपोर्ट। ग्लासगो में होने वाले पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के इजलास की सदारत अकरम शेख ने की। इजलास में स्कॉटिश हुकूमत से दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिसके तहत अस्पताल में MIR मशीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी जाएगी ताकि वफात पाने वालों की बॉडी जल्द मिल सके। शुरका ने कहा कि मैयत के देर से मिलने के बाइस अहले खाना अजियत का शिकार रहते हैं। इस्लामी तरीके से तजहीज़ व तकफीन भी मुतासिर होती है। इजलास में सानहा मरी में वफात पाने वालों के लिए दुआए मगफरत भी की गई। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कुछ इजहार ख्याल किया। ये आज हमारी पाकिस्तान की वेलफेयर ट्रस्ट की जो महाना मीटिंग होती है उसका मीटिंग का इनकार किया गया, जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव ने शिरकत की, और जिसमें हमने जो हमारी न्यू एप्लीकेशन थी उनको डिस्कस करके उनको अप्रूव किया गया। और इसके साथ साथ आज जो हमारे अदर मैटर्स थे उनमें MIR स्कैन के बारे में बात की गई कि जैसे कोई अगर कोई सडन डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम के लिए कभी कभी काफ़ी लंबा अरसे के लिए वो बॉडी को रखा जाता है। तो जैसे हमारे इस्लाम में होता है हम जल्दी से जल्द अपनी बॉडी यानी कि जो हमारे जितने भी वो होते हैं बरियल उसको हम जल्दी से जल्दी करवाएं। तो इसके लिए आज MIR स्कैन को डिस्कस किया गया करके इंग्लैंड में वो MRI स्कैन की सहूलत मौजूद है। वो इस तरह यानी कि वो पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती, वो MRI स्कैन के जरिए उस बॉडी को असेस किया जाता है। Today we had the meeting of the Pakistan Welfare Trust in which we discussed the use of MRI scans to avoid postmortems by cutting the body up.
This was discussed in the meeting, and we are going to make representations within different organisations and the Scottish Government to try and see if this can be implemented in Scotland. جی آج یہاں پر پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کی ماہانہ میٹنگ تھی جس میں آج خصوصی طور پر جو نئی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھیں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. پھر جس بات پر زیادہ زور دیا گیا جو MRI اسکین ہے جو ہماری کمیونٹی کا جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے یہاں پر کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یہاں پر. تو ہائر اتھارٹی سے اور گورنمنٹ سے اس مسئلے پر جو ہے بات کرنے کا سوچا گیا ہے. ہم اس پہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے, ان سے بات کریں گے اس پہ. پھر جو تیسرا مسئلہ تھا وہ جو مری میں ہمارے جو بھائی بہن جو ہیں وہ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے ہیں, جو انسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں, ان کے لیے یہاں پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا تھا. اجلاس میں ظہیر احمد, ڈاکٹر امتیاز ماجد, ساجد بشیر, سعد سکندر سیال, شاہد فاروق, ظفر علی, اظہر بیگ, نوید عالم خان, اشتیاق احمد خان, وقار بھٹی نے شرکت کی. یونانی وزیراعظم سخت سردی میں بے گھر افراد سے ملنے یونان کی سب سے بڑی بندرگاہ پیریا پہنچ گئے, جہاں انہوں نے بے گھر افراد سے ملاقات کی. وزیراعظم نے بے گھر افراد کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا. مزید بتا رہے ہیں ظفر ساہی. جی, یونانی وزیراعظم کریاکوس میچوتاکس نے کل رات یورپ کی دوسری بڑی بندرگاہ اور یونان کی پہلی بڑی بندرگاہ اور قدیم بندرگاہ جو پیریا اس کا دورہ کیا. اس بندرگاہ کے دورے کے دوران اس کے ارد گرد ایسے افراد جن کے پاس گھر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہیں جو رہائش پذیر ہیں. یونانی وزیراعظم نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان لوگوں سے ان کا احوال پوچھا اور فوری طور پر ان افراد کے لیے, یہ تقریباً 600 افراد ہیں جن کے لیے یونانی وزیراعظم نے فوری گھر جو ہے وہ مہیا کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ان افراد کے لیے ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ بھی مقرر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یونانی وزیراعظم نے تقریباً 10,000 افراد جو ہیں ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے. 111 ملین یورو جو ہے اس کے بجٹ کا یہ اعلان انہوں نے کیا ہے, جس سے یہ 10,000 افراد جو ہیں یہ مستفیض ہوں گے. اور اس کے ساتھ یونانی وزیراعظم نے یہ جو افراد یونانی پورٹ کے ارد گرد مقیم تھے ان میں اپنا کردار ادا کرنے والی مختلف انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور خصوصاً ریڈ کراس جو اس کا شکریہ ادا کیا جو کئی سالوں سے ان لوگوں کی کفالت کر رہی ہے اور اس سرد موسم میں بھی ان افراد کو گرم کھانا اور کمبل اور دوسری ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. اور یونانی وزیراعظم نے ان افراد سے ملاقات کے دوران ان کا حوال پوچھا اور ان کی جو ضروریات زندگی کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ان سے اس بارے میں ڈسکس کیا کہ آپ کو کون سی چیزیں ہیں جو فوری طور پر چاہیے. اور یونانی وزیراعظم کا یہ ایک بڑا اقدام ہے کہ اس سرد موسم کے دوران انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, جس میں بڑا جو اقدام ہے وہ یونانی دارالحکومت ایتھن کی جو مین پورٹ ہے پیریا, اس میں انہوں نے دورے کے دوران ان افراد سے ملاقاتیں کی اور ان لوگوں کے لیے فوری پیکج جو ہے وہ مہیا کیا. جدہ میں اسلامی تعاون کی تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس ہوا, جس میں وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. افتتاحی تقریب میں اپنی تقریر میں تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے OIC اور اس کے رکن ممالک کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلیمان کی طرف سے متولی کی دانشمندانہ قیادت میں فراہم کی جانے والی مسلسل حمایت کو سراہا. پاکستان میں ہونے والے سیشن میں CFM کے 48ویں اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر بھی مبارکباد دی. اجلاس میں امن, استحکام اور ترقی کو یقینی بنانے اور اپنے عوام کی امنگوں کے حصول کے لیے رکن ممالک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا.